خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 26 of تم آخری جزیرہ ہو از قلم مریم. ماحول پر پرہول سناٹا تھا. بچی کے بلک بلک کر رونے کے باوجود پرہول سناٹا. زینب کا خوف اور دہشت سکتے اور غیر یقینی میں ڈھل گئی تھی. تیمور نے تیسری مرتبہ ہی نہیں چوتھی اور پانچویں مرتبہ بھی طلاق کے الفاظ منہ سے نکالے. وہ اس حد تک نشے میں تھا کہ اسے یہ یاد ہی نہیں رہ سکا تھا شریعت میں 3 سے بڑھ کر طلاقیں نہیں ہوا کرتیں. تیمور کی بیوی کے چہرے پہ فتح مندانہ مسکراہٹ امڑی اور گہری ہوئی تھی. اس نے ملازمہ کو پکارنے سے پہلے تیمور کو سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا تھا. عورت کو اور اس کی بیٹی کو یہاں سے شام ہونے سے پہلے دھکے مار کر نکال دو. ملازمہ کی آنکھیں اس حکم پر حیرت سے پھٹ کر رہ گئی تھیں. زینب کی لٹی پٹی حالت کے باوجود اس آرڈر پر عمل کرنے سے گریزاں تھی تو وجہ زینب کی حیثیت سے آگاہی تھی. سنا نہیں تم نے؟ کمبخت عورت، اس کا اب حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیمور خان اسے طلاق دے چکے ہیں. وہ گرجی تھی. ملازمہ کی آنکھیں اس نئی اطلاع پہ پہلے تعصب سے سکڑی، پھر وہ سرد آہ بھر کر زینب کو سہارا دے کر اٹھانے سے قبل بچی کو جھک کر باہوں میں بھرنے لگی، جو رو رو کر اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ اب اس کے حلق میں آوازیں بھی نہیں نکل رہی تھیں. خانوں کی حویلی میں ویسی ہی چہل پہل تھی. بس صرف زینب کے لیے شام غریبیاں اتر آئی تھی. گمسم آنکھیں، سونی سانسیں، ٹوٹی جڑتی امیدیں. ڈرتی ہوں یوں کیسے گزرے گی عمر ہے کوئی رات نہیں. سین چینج. معاذ کا موڈ آف ہی رہا تھا جبھی وہ اگلے دن ہی اسے وہاں چھوڑ کر خود واپس چلا گیا تھا. پرنیا کے دل میں لاتعداد خدشات اور وہمات کو جگہ دے کر پرنیا کو رونا سا آنے لگا تھا. اسے سمجھ نہیں آ سکی تھی وہ اس شخص کی خاطر اور اس سے زیادہ کیا کرے ایسا جو اپنی عادات اور فطرت کے بالکل برخلاف اس نے معاذ کے لیے اپنے جذبات تک آشکار کر دیے تھے، مگر وہ بدگمانی کے دریا میں ڈوبتا ہی جاتا تھا. کتنے دن ہوئے تھے وہ لوٹ کر آیا ہی نہ تھا. مما کا تو کبھی مما جان کا فون آ جاتا تھا، ہر بار واپس آنے پر اصرار اور ساتھ ہی یہ سمجھانے کی کوشش بھی کہ اسے تنہا وہاں رہنے کی ضد نہیں کرنی چاہیے. وہ سمجھ سکتی تھی کہ ایسا معاذ نے ہی وہاں شوشہ چھوڑا ہوگا. اب وہ کیا وضاحتیں پیش کرتی، اس کا اس نے یہی حل نکالا تھا کہ سیل آف کر دیا تھا. معاذ کی اس حرکت کے بعد اسے معاذ سے مزید کوئی اچھی امید نہیں رہ گئی تھی. وہ انا پرست ہی نہیں تھا، گھمنڈی اور شدت پسند بھی تھا، صرف خود کو اہمیت دینے والا. پرنیا کے دل میں اس کے لیے جیسے بھی نرم جذبے تھے سارے کے سارے اس کے رویے کی بدصورتی کی مار مرجھاتے چلے گئے تھے. اس نے خود سے عہد باندھ لیا تھا کہ اگر معاذ اسے لینے بھی آئے گا تو وہ واپس نہیں جائے گی. اس وقت بھی وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو کچھ دیر ٹیرس پر ٹہلنے کے انداز میں پھرتی رہی. نیچے روبی ملازماؤں پہ چلا رہی تھی. وہ خود کو تمام ملازماؤں کی ہیڈ سمجھتی تھی اور شاید پرنیا کی غیر موجودگی میں مالکن بھی. یہاں کا سارا نظام خود بخود اس کے کنٹرول میں جا چکا تھا. پرنیا بہت خاموشی سے اس کے انداز و اطوار دیکھ رہی تھی. اکثر معاملات میں وہ خود پرنیا سے بھی صلاح لینا گوارا نہیں کرتی تھی. پرنیا نے کئی بار حیرت سے سوچا تھا یہ وہی مسکین سی روبی ہے جو دادو کی زندگی میں سر اٹھا کر اعتماد سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی. گو کہ دادو بیمار تھے مگر ملازماؤں پہ ان کی کڑی نگاہیں رہا کرتی تھی. پرنیا جب بھی انہیں ملازماؤں کو ڈانٹنے ڈپٹتے دیکھتی تھی تو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر بے ساختہ ٹوک جایا کرتی تھی. ایسے نہ کیا کرے دادو، یہ لوگ بھی آخر عزت نفس رکھتے ہیں. میں جانتا ہوں بیٹے مگر تم اس لڑکی کو نہیں جانتی، یہ بہت چالاک بنتی ہے. میں نے اکثر اسے اناج اور دیگر سامان کی چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. پرنیا کو عجیب سی حیرت نے آن لیا. چلے دفع کرے نا دادو، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس، لے بھی جائے گی تو اپنا ہی ایمان خراب کرے گی نا. برائی کو پھیلنے کو چھوڑ دینا اور اس کی روک تھام نہ کرنا بھی نہ صرف معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہے بلکہ کل روز محشر خدا کے سامنے بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہم نے برائی کو روکنے اور اچھی بات کہنے کا فرض کیوں نہیں پورا کیا تھا؟ دادو نے اسے سمجھایا تھا تب وہ کھسیا کر قائل ہو گئی تھی. اب جس دن سے پرنیا یہاں آئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ معاذ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، روبی کی ساری خوش اخلاقی بھی اڑنچھو ہو گئی تھی.
وہ اسے اپنی ملکیت میں گویا ناگوار اضافہ سمجھ رہی تھی، جس کا اظہار اس کے لفظوں سے نہیں انداز سے ہوتا تھا۔ ظاہر ہے الفاظ سے اظہار کی ضرورت نہیں تھی اس میں۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب روبی پھولے سانسوں کے ساتھ اندر آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کو پتہ ہے آج سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ ابھی میں نے ٹی وی پر خبر سنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دروازہ بند کر کے جاؤ، مجھے ذرا آرام کرنا ہے، بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ پرنیا نے کچھ بیزاری کے عالم میں کہا تھا۔ پر بی بی جی، آپ اس وقت آرام نہیں کر سکتی۔ اس کی بات نے پرنیا کو نہ صرف آنکھیں کھولنے پر بلکہ گھورنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ اب مجھے اپنے ان ذاتی کاموں کے لیے بھی تمہاری اجازت درکار ہوگی۔ کا غصہ اونت کر آیا تھا۔ روبی بری طرح سے خائف نظر آتے ہوئے اپنے گال چاپلوسانہ انداز میں پیٹنے لگی۔ اللہ رحم کرے جی، میں ایسا کیوں کہنے لگی؟ مطلب یہ ہے بی بی صاحبہ کہ چاند یا سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت بیٹھ یا لیٹ نہیں سکتی، کوئی کام بھی نہیں کر سکتی۔ انہیں اس دوران مسلسل ٹہلنا مطلب چہل قدمی کرنا پڑتی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو روبی؟ مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ بی بی جی، آپ امید سے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو آپ جب تک چاند کو گرہن ہے کوئی کام نہ کریں، نہ ہی ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھیں، نہ لیٹیں۔ بچے کو نقصان ہوتا ہے جی۔ یہ ساتھ والے حاجی بشیر ہیں نا، ان کی بہو کو چاند گرہن کا پتہ نہیں چل سکا تھا، بیچاری بیٹھی تکیے کاٹتی رہیں۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ہاتھ لنجا تھا، ایسے۔ روبی نے ہاتھ ٹیڑھا کر کے دکھایا تھا۔ پرنیا کے چہرے پہ غیر یقینی کے ساتھ گھبراہٹ امڑتی دیکھ کر روبی نے ایسی ہی مزید کئی مثالیں چن چن کر بڑی وضاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کی تھیں کہ جن بچوں کے ماں باپ چاند سورج گرہن میں کسی بھی کام میں مشغول تھے، اس کی عمر بھر کا روگ لگ گیا تھا۔ جس کی ماں بڑی سوتی رہی، اس کی بچی کی بینائی نہیں تھی۔ جس بچے کا باپ بڑھائی تھا، اس نے اس اوقات میں لکڑی کاٹی اور بچے کا بازو ٹوٹ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ پرنیا تو اتنی ہراساں ہو گئی تھی کہ فلا فور بستر چھوڑ کر نیچے آ گئی۔ روبی کا بات کرنے کا انداز ایسا خوفناک تھا کہ اس کی اپنی عقل بھی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ 4 گھنٹے کا سورج گرہن تھا اور ان 4 گھنٹوں کے درمیان ایک لمحے کو بھی روبی نے اسے بیٹھنے، سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ مسلسل ٹہلنے کے باعث پرنیا کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں اور پیروں میں ورم اتر آیا۔ ماں بننا اتنا آسان تھوڑی ہے بی بی جی، ایویں تو جنت پیروں تلے نہیں آ جاتی۔ وہ خود بہت ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھی پرنیا کے لیے لائی گئی اسٹرابیری کی پلیٹ ٹھونکتے ٹھونکتے خالی کر چکی تھی۔ اب مجھ سے بالکل نہیں چلا جا رہا ہے روبی، میں گر نہ جاؤں کہیں۔ پرنیا آخری لمحات میں آ کر تو بالکل ہمت ہار کر روحانسی ہونے لگی تھی۔ 2 بجنے میں 10 منٹ تو رہتے ہیں بی بی صاحبہ، 4 گھنٹے کی محنت ضائع کریں گی؟ اپنے بچے کا سوچے ذرا۔ آپ اور معاذ صاحب دونوں اتنے حسین ہیں، خدا نخواستہ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دروازہ کھول کے معاذ اپنے دھیان میں اندر آیا تھا۔ روبی گھبرا کر تیزی سے صوفے سے اٹھی اور معاذ کو جھٹ سے سلام کیا۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے، خیریت؟ معاذ کی نگاہ پرنیا کے چہرے پر تھی جو سرخ ہو چکا تھا، نڈال ہوتا ہوا وجود اور شدت ضبط سے چھلکتی آنکھیں۔ سورج کو گرہن لگا ہوا ہے صاحب، پچھلے 4 گھنٹوں سے بی بی صاحبہ کو میں نے یہ بتایا ہے۔ اس کے آگے وہی تفصیلات تھیں جو وہ پہلے پرنیا کے گوش گزار کر چکی تھی۔ معاذ نے اشتعال انگیز انداز میں پرنیا کو اس طرح سنبھالا تھا کہ اپنے بازوؤں میں اٹھا کر ہی بیڈ پر لایا تھا۔ تم پاگل تھی پرنیا، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی، اندازہ ہے؟ معاذ کی نگاہیں اس کے دودیا پیروں سے الجھی تو انتہائی تعصب زدہ سا ہو کر بولا تھا۔ پرنیا نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، تکیے پہ نڈال سے انداز میں سر رکھ دیا۔ ہے جہالت کی بھی، اگر ایسی کوئی بات کا کوئی وجود ہوتا تو حدیث سے اس کا ثبوت ملتا۔ وہ ان پڑھ، کمزور عقیدے کے لوگ ہیں، مگر تم پرنیا۔ معاذ نے پہلے اٹھ کر فریج سے اس کے لیے جوس کا ٹن نکال کر اسے زبردستی پلایا، پھر اس کے ورم آلود پیروں پر کسی دوائی کی مساج کرتے ہوئے پھر اسے ڈانٹنے لگا تھا۔ آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا میں نے، شکوہ تھا نا آپ کو کہ میں آپ کے بچے کی جان کی دشمن ہوں؟ پرنیا نے اپنے پیر کھینچ کر اس کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے کسی قدر خفگی سے جواب دیا۔ معاذ تو جیسے سر پیٹنے والا ہو گیا۔ بہت خوب، یہ تو آپ نے اتنا اچھا ثبوت پیش کیا ہے کہ کیا ہی کہنے ہیں۔
اللہ پہ بھروسہ اور یقین رکھنے کی بجائے ان جاہل لوگوں کے عقیدے پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہوئے اپنا ناس مار لیا ہے تم نے۔ معاذ کو واقعی ہی غصہ آ گیا تھا، جب بھی بھڑک کر رہ گیا تھا۔ آپ کو میری فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنا آپ نے؟ دل ہی دل میں معاذ کی بات پہ اتفاق کرتے ہوئے اس نے خدا سے معافی بھی مانگی تھی، مگر معاذ کے سامنے اپنی اکڑ برقرار رکھی تھی۔ معاذ نے جواب میں کچھ کہے بغیر چند لمحوں کو بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے سنجیدگی بھری متانیت سے بولا تھا، لینے آیا ہوں تمہیں، فی الحال آرام کر لو، شام سے پہلے تیار ہو جانا۔ آپ پہلے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پھر اب لینے آنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نہیں جا رہی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے دکھتے پیروں کو دبا رہی تھی۔ اس کی بات پہ توہین کے احساس سے وہ سلگ گیا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں تنہا رہنے کا، منمانیاں کرنے کا، کر دوں گا اسے بھی پورا، مگر فی الحال اپنی بکواس بند رکھو اور میرے ساتھ چلو۔ غصے میں آؤٹ ہوتے ہوئے اس نے آنکھیں نکال کر جتلانے والے انداز میں کہا اور اسی شدید موڈ میں پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پرنیا چند لمحوں ساکن و صامت بیٹھی رہی، پھر گھٹنوں پر سر رکھے گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ سین چینج۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھا کر دیکھا، معاذ کی تیاری آخری مرحلے میں تھی۔ اس کا والیٹ، رسٹ واچ اور گاڑی کی چابی پرنیا نے اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور اس کی بے نیازی کی مار سہتی خاموشی سے پلٹ کر باہر آ گئی۔ رہنے دو بیٹے، ناشتہ کرو آپ وہاں جا کے۔ مما نے اسے کچن میں آ کر آملیٹ تیار کرنے کی تیاری کرتے دیکھ کر اسے ٹوکا تھا۔ کر لوں گی مما، صبح جوس پیا تھا، فی الحال بھوک نہیں ہے۔ اس نے محض ان کی تسلی کرائی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ شالے اور بھابھی کے ہمراہ ناشتے کے لوازمات لیے ڈائننگ ہال میں آئی تو معاذ مکمل تیاری کے ساتھ وہیں موجود تھا اور زیاد سے نوک جھوک چل رہی تھی۔ اس کی شادی تب تک نہیں ہونی چاہیے نا جب تک تم آبادی میں اضافے کی خوشخبری نہیں سنا دیتے۔ معاذ نے اپنی چھیڑ چھاڑ میں ذہان کو بھی زبردستی گھسیٹا تھا۔ ذہان اخبار میں گم تھا، مگر اس فضول بات پہ اسے گھور کر رہ گیا تھا، جبکہ اندر آتی شالے کو بھابھی نے زور سے کوہنی ماری تھی۔ ہاں بھائی، تم لوگ کب سنا رہے ہو ہمیں ایسی خبر؟ بھابھی نے بھی حصہ لیا۔ جہان محض مسکرایا، جبکہ شالے اتنے لوگوں کے بیچ اس موضوع کے آغاز سے ہی بلش کر رہی تھی۔ اس براہ راست سوال پہ اس کے چہرے پر خفت و خجالت کی سرخی چھا گئی تھی۔ یہ فاؤل ہے لالے، بس آپ میری سفارش پاپا سے کر رہے ہیں۔ زیاد نے اپنی طرف پھر سے متوجہ دلائی تھی۔ نوریہ مان گئی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، زیاد نے گروفر بھرے انداز میں کہا تھا۔ بھول گئے؟ سب کچھ یاد کرو جب۔ مجھے یاد ہے لالے، بس ایک احسان اور کر دیں پلیز۔ اس کے لیے تمہیں مجھ سے زیادہ جے کی منت کرنی چاہیے، پاپا کے لاڈلے یہ ہیں، وہ کاندھے اچکا کر کہہ رہا تھا۔ زیاد آسمندانہ نظروں سے جہان کو دیکھنے لگا۔ پرنیا نے معاذ کے آگے ناشتے کے لوازمات چنے تھے، پھر سلائس پہ مکھن لگانے لگی تھی۔ سلائس اس کے ہاتھ میں تھا جب معاذ کے سیل پر کسی کا ٹیکسٹ آیا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ عجلت میں ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ معاذ، ناشتہ تو مکمل کر لو بیٹے، مما نے اسے ٹوکا تھا۔ ایمرجنسی ہے موم، اور جے، میں آج تمہاری گاڑی لے کر جا رہا ہوں، چابی دو، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہے، تم یہ کام کر لینا۔ جہان نے گہرا سانس بھرا اور کوٹ کی جیب سے چابی نکال کر اسے تھمائی۔ بھابھی، یہ ایمرجنسی کس قسم کی تھی، کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو؟ دھیان رکھا کریں ان پہ۔ اس نے باہر نکلتے زیاد کا فقرہ سنا تھا، جو اسی نے یقینا پرنیا کو مخاطب کرنے کو کہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ زہر خند سا پھیل گیا تھا۔ تیز قدموں سے پورٹیکو کی جانب آتے وہ کسی قدر چوکا۔ جہان اسے پکارتا ہوا پیچھے آ رہا تھا۔ اس کا دھیان اس کی بجائے زینب پر تھا، جو کھلے گیٹ سے ابھی اندر آئی تھی۔ اتنی صبح صبح اور اس حالت میں اسے، جس کا حلیہ ابتر تھا اور چہرے کی رنگت بے تحاشا زرد، اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتا زینب روتی ہوئی اس کی جانب لپکی تھی اور اس کے گلے لگ کر کچھ اور بھی بلند آواز میں روئی گئی تھی۔ زینب، خیریت ہے نا تم؟ اس طرح معاذ کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ دل خدشات سے لرزا تھا۔ لالے، تیمور نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ الفاظ تھے یا بارود کے گولے؟ جہان کو نہیں خبر ہو سکی تھی معاذ پہ کیا بیتی ہے۔ اسے لگا تھا کسی نے اچانک اسے بلندی سے دھکا دیا ہو اور وہ نیچے، بہت نیچے گرتا جا رہا ہو۔ سین چینج۔ پھر کتنے سارے دن بنا آہٹ کے بیت گئے۔ شاہ ہاؤس کے شب و روز میں ایک نمناک تبدیلی آ چکی تھی۔ یہ حادثہ تھا یا جو بھی تھا، یہاں کے ہر مکین کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ جہاں ہر دم زندگی چہکتی تھی، بہت دنوں تک کسی کے لبوں پہ
بھولی بھٹکی مسکان بھی نہیں آ سکی تھی۔ اس خاندان کی تو یہ بھی روایت رہی تھی کہ یہاں کبھی کسی نے طلاق نہیں دی تھی، کبھی کسی لڑکی کو طلاق نہیں ہوئی تھی۔ مما تو اس انکشاف کے بعد جیسے بستر پر جا پڑی تھی۔ ان کا بی پی ہر وقت لو رہنے کی وجہ سے ایک بار ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کرانا پڑا تھا۔ دوسری جانب زینب تھی، زندگی کے ہر احساس، ہر رنگ سے اور جیسے خود سے بھی کٹ سی گئی تھی۔ ماس کتنا مشتعل تھا، تیمور خان کو قتل کر دینے کے در پہ تھا۔ اسے سمجھانا بجھانا اور قابو میں رکھنا یہ ایک الگ سے پریشان کن امر تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر ٹینشن کا شکار رہا تھا۔ فاطمہ کو مستقل طور پر شالے سنبھال رہی تھی۔ پرنیا کی طبیعت ہی اکثر خراب رہتی تھی یا پھر بھابھی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ شالے خود بچی کی بہت کیئر کرتی تھی۔ ایک مہینہ اسی طرح سے گزر چکا تھا، پھر دوسرا بھی، مگر زینب کے اندر زندگی جیسے ہر لمحہ بجھتی جا رہی تھی۔ کھانا بھی کبھی مما جان تو کبھی بھابھی اور پرنیا منت کر کے کھلایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی پرنیا کے بے تحاشا اصرار کے جواب میں زینب نے چند لقمے ہی بمشکل حلق سے اتارے تھے۔ اچھا یہ تھوڑا سا ٹرائفل ہی لے لو، کھانا تو تم نے کھایا ہی نہیں۔ پرنیا نے پلیٹ میں فروٹ ٹرائفل نکالنا چاہا تو زینب نے بیزاری سے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا تھا۔ کہا نہ پری، نہیں دل کر رہا میرا کھانے کو، پلیز زبردستی مت کرو۔ مما نے اس منظر کو اپنی آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا تھا اور کرب آمیز انداز میں چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ بھلے یہ سب کچھ اس کا اپنا کیا دھرا تھا، مگر اس روادار گھرانے کی یہ روایت نہیں تھے کہ مرے پہ سودھرے لگانے بیٹھ جاتے۔ کسی نے نادانستگی سے بھی زینب کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اپنی قوت سے زیادہ سزا بھگت چکی ہے۔ اسے دیکھتی مما کا دل سے لہر سی اٹھی تھی۔ خود کو سنبھال لو شائستہ، اس طرح سے زندگی کیسے گزرے گی؟ ٹپ ٹپ کتنے آنسو بے آواز ان کی آنکھوں سے گرتے چہرے اور دامن کو بھگوتے چلے گئے تھے تو مما جان نے نہایت ہی محبت سے کہتے انہیں اپنے بازو کے حالے میں لے کر تسلی دینے کی کوشش کی تھی، مگر مما کی آنکھوں میں مزید کرب اور اذیت بڑھتی چلی گئی تھی۔ میری تو گزر گئی زندگی بھابھی بیگم، پتہ نہیں چند سانسیں ہیں بھی مزید کہ نہیں۔ بات تو زینب کی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی، اتنی لمبی زندگی بغیر سہارے کے کیسے گزارے گی؟ سوچتی ہوں تو ہول اٹھتا ہے، مجھے صبر نہیں آ رہا، یوں لگتا ہے جیسے صبر اور قرار تو اب مرنے کے بعد ہی بھی نہیں آئے گا۔ زینب کی بربادی کا یہ دکھ ہمیشہ میرے لیے روح کو بےتاب رکھے گا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی جب دروازے پر آ کر رکنے والے معاذ نے سرد آہ بھری اور قدم بڑھاتا ہوا آ کر مما کے پاس بیٹھا، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومے اور آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا تھا، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مما، ہم زینب کو ہمیشہ اس بربادی کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ خود کو سنبھالیں، یہ سوچ کر کہ زینب زندگی کو پھر سے ضرور شروع کرے گی اور انشاءاللہ بہت خوش بھی رہے گی۔ کسی بھی غلط فیصلے کی سدھارنے کی خاطر مزید فیصلہ اور مثبت انداز میں اٹھائے گیا قدم سبق تمام دکھ درد کا ازالہ کر دیا کرتا ہے۔ معاذ کے متحکم لہجے میں ڈھراس بھی تھی اور مستقبل کے حوالے سے پختہ عزم بھی۔ آپ کا مطلب ہے ہم زینب کی شادی کریں گے؟ مما ششدر تھیں، آپ ایسا نہیں چاہتی ہیں کیا؟ اب کون کرے گا شادی؟ یہ بہت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے بیٹا۔ لوگ تو کنواری لڑکیوں کو بے دردی اور شفاقی سے رد کر دیتے ہیں، مگر زینب تو پھر زینب میں کوئی عیب نہیں ہے مما۔ معاذ نے تیزی سے ان کی بات کاٹی تھی۔ یہ ہمارا خیال ہے نا بیٹے، لوگ بہت ظالم ہیں، آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے نا دنیا کی شفافیت کا۔ مجھے اندازہ ہے مما، لیکن دنیا میں ابھی اچھے لوگوں کا خاتمہ تو نہیں ہوا ہے نا۔ مجھے یقین ہے خدا زینب کے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ اس نے مما کے کاندھے کو نرمی سے دبا کر رسان سے کہا تھا، خدا آپ کی زبان مبارک کرے بیٹے، دودھو ناؤ پوتو پھلو۔ بہت زیادہ بچوں کی آس مت لگائیے، میرا بس ایک ہی بچہ ہوگا۔ ہاں، اس زیاد کی شادی کر کے بچوں کی موج ظفر فوج بنا لیجیے، وہ شرارت سے بولا تھا۔ مما نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا، کیوں آپ کا صرف ایک ہی بچہ کیوں ہوگا؟ خدا نہ خواستہ آپ کی لاڈلی بہو ہمیں اتنی لفٹ جو نہیں کراتی ہے نا، اسی لیے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر کہہ رہا تھا۔ مقصد مما کا دھیان بٹانا تھا اور وہ کامیاب رہا تھا۔ ہاں، اب سارے الزام اس پر لگا دو، تم بھی کچھ کم نہیں ہو، پتہ ہے مجھے۔ مما کی اس پہ بے ساختگی میں کی گئی پرنیا کی حماقت پر معاذ نے ٹھنڈا سانس بھر لیا تھا۔ آپ سے مجھے اچھی امید نہیں ہو سکتی،
آپ کی یہ بیجا حمایت ہے جس نے محترمہ کو ماس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ پرنیا چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پنک بہت خوبصورت سے پرنٹ کی شرٹ، پلین ٹراؤزر اور چادر نما دوپٹے میں بہت سلیقے سے لپیٹا ہوا اس کا بھرا بھرا سراپا اور بے تحاشا تازگی، نکھار اور دلکشی لیے چہرہ، جس پہ اب ایک مستقل سنجیدگی قیام کر چکی تھی۔ ماز نے آنچ دیتی نظروں سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ بیٹے، کتنی بار منع کیا ہے آپ کو کہ اتنا کام نہ کیا کرو، آرام کے دن ہیں یہ آپ کے۔ مما اسے ڈانٹ رہی تھی۔ چائے بنا کر لانا کوئی کام تو نہیں ہوا نا مما؟ مما جان اور مما کو چائے دینے کے بعد اس نے جھکی پلکوں سمیت کپ ماز کی جانب بڑھایا تھا۔ ماز نے دانشتہ خود کو سیل پر مصروف کر لیا تھا۔ ناچارہ پرنیا کو اسے مخاطب کرنا پڑا تھا۔ ماز چائے۔ ماز نے نظروں کو سیل فون کی اسکرین سے ہٹا کر اس کے چہرے پر جمایا، پھر ہونٹ سکوڑ کر بولا تھا، مجھے نہیں پینی۔ پرنیا کچھ حیران ہوئی تھی، البتہ کچھ کہے بغیر کپ واپس ٹرے میں رکھ دیا تو ماز بری طرح سے جل بلا کر مما سے مخاطب ہوا تھا۔ پرنیا کا اس بات کو اہمیت نہ دیتے اسے وہاں سے چلے جانا اسے سلگا کے رکھ گیا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے مما؟ اس کا انداز بے حد شاکی تھا۔ مما نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ محترمہ کو ہے پرواہ میری؟ مجھے پورا یقین ہے میری بجائے اگر یہ چائے پینے سے رجوع نے انکار کیا ہوتا تو محترم ضرور سوال کرتی، تشویش ظاہر کرتی، مگر میری پرواہ نہیں ہے۔ اس کا انداز سلگا ہوا تھا۔ مما جان کو مسکراہٹ ضبط کرنا محال ہو گیا تھا، جبکہ مما نے سرد آہ بھری تھی، بیجا شکوے شکایتیں ہیں آپ کی ماز۔ پرنیا بہت روادار گھرانے کی بچی ہے۔ بزرگوں کے سامنے اپنے شوہر سے زیادہ فرینک ہونا شرم و حیا کے منافی سمجھا جاتا ہے میری جان۔ آپ کو اتنی سی بات کو سمجھنا چاہیے۔ پرنیا کی غیر موجودگی میں بھی اس کی طرفداری ماز کو ہرگز بھی پسند نہیں آ سکی تھی۔ جبھی ہونٹ پیچھے اٹھاتا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ مما ہاتھ میں پکڑے مگ پر نگاہ مرکوز کیے، پھر کسی گہری سوچ میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ سین چینج۔ وہ ساکن بیٹھی تھی جیسے پتھرا گئی ہو۔ تیمور خان کی بار بار فون کالز نے اسے مضطرب ہی نہیں متفکر بھی کر ڈالا تھا۔ وہ اپنے ہر انداز سے ہارا ہوا پشمردہ لگتا تھا، بار بار اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوا اور ازالے کے بھرپور وعدے کے ساتھ وہ پھر اس کی راہوں میں اس کا منتظر کھڑا تھا۔ زینب کے اندر کتنی وحشت، کس درجے خوف در آیا تھا سے بات کر کے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تیمور، ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے تمہاری، تم نے برباد کر دیا ہے مجھے۔ وہ رو ہی نہیں پڑی تھی، نفرت سے بھی چیخی تھی۔ مجھے معاف کر دو زینب، مجھے ایک پل کو بھی قرار نہیں ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، تم جانتی ہو میں تب نشے میں تھا، ورنہ کبھی تمہیں خود سے جدا نہ کرتا۔ خود سوچو زینی، خود سوچو میں ایسا کیوں کر سکتا ہوں؟ کتنی مشکلوں سے حاصل کیا تھا میں نے تمہیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا، آئندہ یہاں فون مت کیجیے گا۔ اس نے لینڈ لائن کا ریسیور پٹک دیا تھا۔ وہ ہر بار نئے نمبر سے کال کرتا، کسی اور کے فون اٹھانے پہ چپ ہی ساتھ لیتا۔ اگر زینب بات کرتی تو اس کی منت سماجت کرنے گڑ گڑانے لگتا۔ مجھے ایک بار اپنی بیٹی سے ملنے دو زینب، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، یہ تم نے خود کہا تھا۔ آئندہ اس کا نام بھی نہ لینا۔ زینب کے اندر اشتعال امڑ آیا تھا۔ یہ اس کی فنکار اور ملامت ہی تھی کہ تیمور خان نے پھر سے چولہ بدلا اور اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ مجھے ہر قیمت پہ تم سے ملنا ہے زینب، ورنہ میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ یاد رکھنا۔ کیا کرو گے تم؟ اور کیوں ملنا چاہتے ہو تم اب مجھ سے؟ میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے تم سے۔ زینب کا خون کھولنے لگا تھا۔ ہر دھرمی اور دوست کے اس مظاہرے پر تعلق کو پھر سے بنایا جا سکتا ہے۔ میں ہرگز بھی تم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ کان کھول کر سن لو تم۔ اب کہ وہ اپنے مخصوص چٹانی لہجے میں گرج کر بولا تھا، زینب ششدر ہونے کے ساتھ خائف بھی ہونے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تمہیں یاد ہو تو تم مجھے خود طلاق دے چکے ہو۔ تم میری بات سننے پہ آمادہ ہو تو میں بتاؤں نا کہ اس مسئلے کا بھی حل موجود ہے۔ تیمور کے جھنجھلا کر کہنے پہ زینب کے وجود میں سرد لہر دوڑنے لگی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تم اتنی ناداں ہو کہ نہیں سمجھ رہی تو میں کھل کر بتا دیتا ہوں، حلالہ ہے اس کا حل۔ اس کی بات کے جواب میں وہ پھنکارا تھا اور زینب نے ایک جھٹکے سے ریسیور کرڈل پر پٹک دیا تھا۔ اس کی ٹانگیں ہی نہیں پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں تیمور سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ اب اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ گھنٹی پھر بجنے لگی تھی۔
तब उसने रिसीवर को उठाकर साइड पर रख दिया था। पलटकर अपने कमरे में जाने की कोशिश बेजा होती, टांगों के बांस नाकाम होती, तो वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई थी और यूं ही जाने कितनी देर बैठी रहती कि ऑफिस से वापस आए जहान की निगाह उसके गुमसुम साकिन वजूद पर जा ठहरी थी। पर्णिया और भाभी वगैरह के बेहद ख्याल करने के बाद इतना हुआ था कि उसके बाल सुलझे हुए और लिबास साफ सुथरा नजर आने लगा था, मगर आंखों के हल्के, लबों पर खामोशी की मोहर और आंखों की गहराइयों में आ बसने वाली यासियत का हल तो शायद उनके पास भी नहीं था। चोटी से निकलकर लटों की सूरत बिखरे बाल, भीगी नंपल के और कांधे से ढलक कर सीढ़ियों पर दूर तक फैला आंचल, वो उसके आमद से तो क्या खुद से भी बेखबर थी गोया। जहान का दिल दुख की लातमन्ना ही एहसास से भरता चला गया था। ज़ैनब क्या हुआ? जीने तह करके वो उसके पास आन रुका। तब ज़ैनब ने चौंक कर सर उठाया और खाली नज़रों से उसे देखा था। उठो, अंदर चलो। जहान ने अपना ब्रीफकेस एक हाथ से दूसरे में मुंतकिल किया और नरमी भरे अंदाज में उसे मुखातिब किया था। ज़ैनब ने कुछ देर उसे देखा था। ग्रे 2 पीस सूट में मैचिंग टाई लगाए, फ्रेश शेव और चेहरे की ताजगी व मतानत के हमरा वो अपने बेहद शानदार ऊंचे लंबे मजबूत सरापे के हमरा उसके रूबरू था। ज़ैनब ने सर तपा उसे देखा और होंठ भींच लिए। कभी वो उसके लिए था, मगर अब नहीं। वो वक्त गुजर गया था। एक अजीब से ज़्यान व मलाल के एहसास ने एक अरसे बाद फिर से दिल के दरवाज़ों पर दस्तक दी। ऐसे क्यों बैठी हो ज़ैनब? जहान को अब उसके अंदाज से तशवीश होने लगी थी। वो मुझे जीने नहीं देगा, हमेशा यूं ही मुझे हरासा किए रखेगा। उसके अंदाज खुद कलामी का सा था। जहान चौंक उठा। कौन? किसकी बात कर रही हो? ज़ैनब ने इस सवाल पे जैसे गहरे ख्वाब से जाग उठने वाले अंदाज में हड़बड़ाकर उसे देखा। जहान की सवालिया और मुतफक्कराना निगाहें इस पर मरकूज थीं। वो एकदम गड़बड़ाई, जाने क्या निकल गया था उसके मुंह से। कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, उसने हल्ला कर कहा था और एक झटके से उठी। जहान हैरान सा खड़ा उसे अपने दुपट्टे में उलझकर वहां से दौड़ते हुए देखता रहा। गहरा सांस भर के वो कमरे में आया तो शाले फातिमा को कांधे से लगाए वार्डरोब के आगे खड़ी थी। आहट पे मुड़कर उसे देखने लगी। चाय लाऊं आपके लिए? जहान ने बैग रखकर उससे फातिमा को लेकर प्यार किया तो शाले ने उससे पूछा था, ले आना, मगर ये बैग? उसकी निगाह वार्डरोब के पास रखे कारपेट पर पड़े बैग पर सवालिया अंदाज में जा रुकी थी, जिसमें शाले अपने एक दो जोड़े रख भी चुकी थी। मम्मा मुझे बुला रही हैं शाह, और तुम चली जाओगी? जहान ने सोई हुई फातिमा को बिस्तर पर लेटाते हुए एक नज़र उसे देखा। आप कहेंगे तो चली जाऊंगी, वरना नहीं। शाले के जवाब पे जहान ने ठंडा सांस भर के टाई की नोक ढीली करते हुए कोट उतारा, जिसे शाले ने जल्दी से आगे बढ़कर उससे लिया था और हैंग करने लगी। असूला तो मुझे नहीं रोकना चाहिए कि तुम्हें उनके पास गए भी कम से कम 4-5 माह हो गए हैं। पर शाले, यहाँ के हालात और सबसे बढ़कर फातिमा, तुम इससे इस दर्जे अटैच हो गई हो कि ज़ैनब अभी हरगिज़ भी इस कंडीशन में नहीं है कि फातिमा की जिम्मेदारी कबूल कर सके। जी आप परेशान ना हो, मैं नहीं जाऊंगी। शाले ने उसे तसल्ली की खातिर ही मुस्कुराकर कहा था, मगर जहान कुछ उलझ सा गया था। कमोन शाह, ये इतनी अहम बात तो नहीं कि आप यूं परेशान हो जाएं। मैं फिर चली जाऊंगी और मम्मा को भी समझा दूंगी, वो नरमी से कहकर कमरे से निकल गई। जहान इसी उलझन में डूबा हुआ बाथरूम में घुस गया था। फ्रेश होने के बाद तौलिए से बाल खुश्क करते बाहर आया तो शाले उसके लिए चाय बना के ले आई थी। चाय पी लें तो मम्मा जान की बात सुन लीजिएगा, बुला रही थी आपको। जहान जो उसे बगौर देखने लगा था, शाले इसकी इस तवज्जो के इर्तिकाज़ को बांटने की ही गर्ज से दानिश्ता बोली थी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना शाले? दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो, आंखों तले भी हल्के हैं। जहान ने उसका हाथ थाम लिया। शाले की जैसे जान पर बन कर आने लगी थी। वो हर लम्हे जहान के इस सवाल से ही खाइफ रहा करती थी। उसका ट्रीटमेंट इस मर्तबा बहुत लेट हो चुका था। ये इसके असरात थे कि वो हर लम्हा घुलती जा रही थी। जहान को पा लेने के बावजूद वो इस बीमारी को शिकस्त देने में बुरी तरह से नाकाम रही थी। हालांकि कभी वो वक्त था जब वो पूरे यकीन से सोचा करती थी कि अगर जहान उसे पूरे का पूरा मिल जाए तो वो ये बीमारी हरा सकती है। शाले, मुझे नहीं बताओगी? जहान की तमाम तर तवज्जो उसी पर थी और वो हर लम्हा पिघल कर
ڈھیر ہوتی جا رہی تھی گویا۔ کچھ خاص نہیں ہے شاہ، میں راتوں کو صحیح طرح سے سو نہیں پا رہی ہوں۔ اس کا مطلب سارا الزام مجھ پر آ گیا۔ یار میں تو بہت خیال کرتا ہوں تمہارا۔ جہان کی ہلکے پھلکے انداز میں کہی بات پر پہلے تو شالے کے سر سے ہی گزر گئی، پھر سمجھ آنے پہ وہ اسی لحاظ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ جہان نے بہت دلچسپ نظروں سے اس کے اس درجے حسن انداز کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی معصومیت، فطری سادگی اور جذبیت بھری دلکشی اور طبیعت کی محبت بھرے انداز کے باعث بہت تیزی سے جہان کے دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ بلکہ اگر وہ کہتا کہ اسے شالے سے محبت ہو گئی تھی تو ہرگز بھی غلط نہ تھا۔ پچھلے بہت سارے دنوں زینب کی وجہ سے جو ٹینشن پھیلی تھی، اس میں شالے نے جس طرح جہان اور پورے گھر والوں کے ساتھ محبت، اپنائیت اور ہمدردی کا انداز اپنایا تھا، اس نے صحیح معنوں میں جہان کے دل میں شالے کی قدر کے احساس کو گہرا کیا تھا۔ وہ خود ہی صرف خوبصورت نہیں تھی، خوبصورت دل کی بھی مالک تھی۔ وہ محبت کی مٹی سے بنائی گئی تھی، جس کا کام ہر ایک کو محبت بانٹنا تھا۔ جب جہان نے اسے جانا سمجھا تھا، پھر خود کو اس سے محبت کرنے سے بھی روک نہیں سکا تھا۔ کل میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا، میرا خیال ہے کہ تم پریگننٹ ہو۔ جہان نے اس کے بالوں کی موٹی سی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا تو شالے کی رنگت بے اختیار متغیر ہو اٹھی۔ فوری طور پہ اسے بالکل نہیں سوچا کہ وہ جہان کی بات کا کیا جواب دے۔ اس کے اندر تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے احساس نے ہی سرسراہٹ بھر دی تھی۔ آپ بھی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں سوچنے لگے ہیں شاہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ٹھیک ٹھاک ہی ہو؟ میں نے کب کچھ کہا ہے؟ یار بس ہماری فیملی میں بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ جہان ہنسا تو شالے کے دل سے ہوک سی اٹھی تھی۔ اس کی شادی کو کتنے مہینے ہو گئے تھے، مگر ابھی تک اسے ایسی کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی، اور وقت تھا کہ ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ شاید مما کے ساتھ اس کی بھی یہ خواہش یوں ہی تشنہ رہ جانی تھی، جو جہان سے وابستہ ہونے کے بعد دل میں گھر کر گئی تھی۔ شاہ، فاطمہ کتنی پیاری ہے نا؟ شالے نے محض اس کا دھیان بانٹنے کو ہی گفتگو کا رخ پلٹا تھا۔ جہان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے مسکرا کر سوتی ہوئی فاطمہ کو معصوم اور پیارا سا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں یہ بالکل زینب پر گئی ہے، وہ بھی ایسی ہی تھی، اتنی ہی نازک، اسی کی طرح کیوٹ اور چارمنگ۔ جہان کا لہجہ جیسے خواب کا سا ہو گیا تھا، وہ ماحول سے کٹ کر جیسے بہت پیچھے چلا گیا تھا، مکمل طور پہ زینب کی ذات میں گم۔ شالے نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سین چینج۔ زینب نہیں آئی ناشتے کے لیے؟ معاذ کفلنگز بند کرتا ہوا ڈائننگ ہال میں آیا تو ایک ہی نگاہ کے جائزے میں زینب کی کمی محسوس کر کے استفسار کیا تھا۔ آج کل اسے سب سے زیادہ زینب کی ہی فکر اور خیال رہتا تھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، ماریا بلانے گئی ہے زینی کو، مما نے اسے الٹے قدموں پلٹتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ معاذ نے کچھ سوچا، پھر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اسی پل پرنیا ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آئی تھی اور ٹیبل کے قریب آ کر ناشتے کے لوازمات چننے لگی۔ اس کی ڈلیوری کے دن قریب قریب تھے۔ بھرا بھرا سا وجود اور چہرے پر جیسے ساری دنیا کا حسن سمیٹ کر بسیرا کر چکا ہو۔ اتنی حسین تو شاید وہ کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج کل آ کر لگنے لگی تھی۔ بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی۔ مما نے اسے پھر کسی کام سے باہر جاتے دیکھا تو بے اختیار ٹوکا تھا۔ نہیں، کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی، ساری دنیا کا نظام انہی کے کاندھوں پر تو سوار ہو کر چل رہا ہے۔ معاذ نے اوف نون کے ساتھ کہتے چائے کا کپ زور سے سوسر میں پٹکا تھا، اور اس طرح کے کپ اور سوسر دونوں تڑک کر رہ گئے تھے۔ ڈائننگ ہال میں لمحے بھر کو اتنے افراد کی موجودگی کے باوجود سناٹا سا پھیل گیا تھا۔ دنیا اتنی خائف ہوئی تھی کہ جلدی سے کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ ابھی کل ہی اسے وہ بری طرح سے جھڑک کر رکھ چکا تھا کہ اسے اس حال میں اس کا یوں سب کے سامنے گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا۔ پرنیا آج آپ کو چیک اپ کے لیے بھی جانا تھا نا بیٹا؟ کچھ دیر کی گمبھیر خاموشی کے بعد مما نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ اس کے شرمندہ سے انداز کو محسوس کر چکی تھیں۔ غلطی معاذ کی تھی، مگر ازالے کی کوشش میں وہ ہلکان ہوا کرتی تھیں۔ پتہ نہیں اس نازک سی لڑکی نے کب تک ان کے بگڑے ہوئے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے تھے۔ ایسے سمے انہیں کچھ اور بھی ٹوٹ کر اس پر پیار آیا کرتا تھا۔ جی مما 3 بجے جانا ہے۔ سن لیا معاذ؟
3 بجے آپ کو گھر پر موجود ہونا چاہیے۔ معاذ نے اس حکم نامے پہ نخوت بھرے انداز میں بھوؤں کو جنبش دی تھی۔ چیک اپ کو یہ جائیں گی میرا اس وقت حاضر ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کے لہجے کی ناگواریت نے مما کے ساتھ پرنیا کو بھی ساکن کیا تھا۔ اس لیے کہ پرنیا کو آپ ہی ڈاکٹر علینا کے کلینک لے کر جاؤ گے۔ مما کے آرڈر پر معاذ نے بے حد تنگ پڑتے ہوئے انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ میری بہت اہم میٹنگ ہے مما، سو معذرت، میں نہیں آ سکوں گا۔ اس واضح اور صاف جواب کی مما کو توقع نہیں تھی، جبھی کچھ شانوں کو بول ہی نہ سکی۔ آپ کی میٹنگ زیادہ اہم ہے اس کام سے؟ مما کو جیسے غصہ آیا تھا اسی حساب سے تلخ ہو کر بولی تھیں۔ معاذ کے چہرے پر زہر کند پھیلا تھا۔ کمون مما، اتنی چھوٹی اور معمولی بات کے لیے جذباتی نہ ہو جایا کریں۔ چھوٹی اور معمولی بات؟ کیا ہے یہ تمہارے نزدیک معاذ؟ مما نے بھڑک کر کہا تھا تو پرنیا جو ہونٹ بھیجے ہوئے تھی بے اختیار عاجزی سے ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈال دیا۔ مما نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں کرب آمیز بے بسی تھی۔ اپنا بھرم قائم رکھنے کی استحادہ آنکھوں میں لیے وہ انہیں نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مما کو ایک دم سے چپ لگ گئی تھی۔ معاذ نے اطمینان سے ناشتہ کیا تھا، پھر نارمل انداز میں وہاں سے چلا گیا۔ جہان جس نے یہ سب کچھ دیکھا اور سنا بھی تھا، آہستگی سے اٹھ کر ان کے نزدیک آ گیا۔ پریشان نہ ہو چچی جان، میں آ جاؤں گا۔ آپ پرنیا کو لے کر میرے ساتھ چلیے، معاذ کو بھی میں سمجھاؤں گا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں انہیں تسلی دے رہا تھا۔ پرنیا وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ زینب نے سر اٹھا کر جہان کو دیکھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، ہر مسئلے کا حل نکال لینے والا، ہر کسی کی مدد کو تیار۔ شاید وہ حقیقتاً ایسا تھا، نیک اور باوقار، تو کیا وہ اس کے قابل نہیں تھی؟ ایک سوال ذہن میں اٹھا تھا اور پورے وجود میں بے چینی بھر گیا تھا۔ اس نے سلائس واپس رکھا اور کرسی دھکیل کر اٹھ گئی، یہ جانے بغیر کہ جہان کو اس کے اس اقدام نے بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ چینج اسے ایک سلطنت، ایک راجدھانی چاہیے تھی۔ محبت میں بھی اس کو حکمرانی چاہیے تھی۔ بچھڑنے کا وہ پہلے سے طے کر چکا تھا۔ اسے میری طرف سے بدگمانی چاہیے تھی۔ وہ پھر سے امتحان پہ امتحان لینے لگا ہے۔ ہمیں اس عمر میں ایک مہربانی چاہیے تھی۔ ادا مجھ کو فقط تھا سرسری کردار کرنا۔ اسے شہرت کی خاطر ایک کہانی چاہیے تھی۔ وہ واپس گھر لوٹی تو باہر موجود گرمی سے ہی نہیں، اندر جلتی آگ سے بھی جل اٹھی تھی۔ آنکھوں میں مچلتے آنسو کو اس نے کتنی مشکلوں سے جہان اور مما کے سامنے روکے رکھا تھا۔ وہ کس اذیت سے گزری تھی یہ بس وہی جانتی تھی، یا پھر اس کا خدا۔ پتہ نہیں اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود وہ معاذ کی طرف سے خوش گمان کیوں رہتی تھی، کسی نئے دھچکے کے لیے خود کو تیار کیوں نہ کر پاتی تھی۔ اس نے بہت جج ہو کر برستی آنکھوں کے ساتھ سوچا تھا، وہ تھا ایسا، فلرٹ بھی، بد کردار بھی اور بے باک بھی، پر وہ کیوں سمجھوتا نہیں کر لیتی تھی؟ اب اگر اسے کسی لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھے دیکھ لیا تھا تو جو اس پر کیسے گری جا رہی تھی، جسے گود میں سوار ہونے کو، کاندھے پر چڑھی جانے کو بےتاب ہو، اس کی اتنی بے تکلفی کے جواب میں اگر معاذ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی تو کیا عجیب تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ اتنی ہرٹ کیوں ہو رہی تھی کہ وہ اسے نیلما کے ساتھ بھی بے تکلفی کی حدوں کو پھلانگتے دیکھ چکی تھی، مگر پھر بھی اس کا تیش تھا، بے بسی تھی کہ کسی طور پہ قرار نہ پاتی تھی۔ معاذ کے رات گئے لوٹنے تک وہ گویا جلے پیر کی بلی بنی اس کے انتظار میں ٹہلتی رہی تھی۔ معاذ اندر آیا تو اس وقت وہ بہت تھک کر بیٹھ گئی تھی اور جھکے سر کے ساتھ اپنے پیروں میں اتری سوزش کو دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے اسے نظر انداز کیے اپنے معمول کے کام نپٹائے تھے۔ چینج کرنے کے بعد اس نے قدرے دھیان سے اسے دیکھا۔ ابھی بھی کوئی گنجائش ہے؟ اس کا لہجہ کاٹدار، طنز سموئے مگر نافہم تھا۔ کھانا لاؤ گی یا پھر کسی اور کو کہوں؟ وہ سخت جھنجھلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پرنیا کے گمان تک نہ تھا وہ اب تک بھوکا پھر رہا ہوگا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اٹھی تھی اور کچن کی جانب آ گئی۔ چائے لیں گے یا کافی؟ 10 منٹ بعد وہ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے سونا ہے، وہ کھانے میں مگن رہ کر رکھائی سے بولا تھا۔ کل کالج جا رہے ہیں آپ؟ پڑھنے کے سوال نے معاذ کو سر اٹھانے اور اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ ظاہر ہے، ورنہ تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے میری۔
میرے گھٹنے سے لگ کر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب وہاں آپ کو ایسی بہت ساری میسر آ جاتی ہیں۔ جوابہ پرنیا کا لہجہ بھی زہر آلود تھا۔ پانی کا گلاس کو اٹھاتے معاذ کا ہاتھ اسی زاویے پر ساکن رہ گیا تھا۔ اس نے چونک کر تیکھی نظروں سے پرنیا کو دیکھا جس کے چہرے پر برہمی تھی۔ پہلا موقع تھا کہ اس نے ایسی کسی بات پہ براہ راست طعنہ زنی کی تھی اور اپنی ناگواری جتلائی تھی۔ معاذ کو عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ تو یہ تھی آپ کی اہم میٹنگ کی وجہ؟ شرم تو نہیں آتی ہوگی آپ کو؟ شٹ اپ! تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اندازہ ہے تمہیں؟ وہ دہاڑ اٹھا تھا۔ پرنیا نے دہک جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا معاذ، اب بھی اگر آپ اپنے ان فضول کارناموں سے باز نہیں آئے تو میں مما کو آپ کی ساری حرکتیں کھول کر بتا دوں گی۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ معاذ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کے نزدیک آتے ہی اس کا ہاتھ بہت جارحانہ انداز میں پکڑ کر بے دردی سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کیا حرکتیں ہیں میری بکو! اپنی سرد نظروں سے اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے وہ زور سے پھنکارا تھا مگر وہ ہرگز بھی خائف نہیں ہوئی تھی۔ آج 3:30 بجے سپر اسٹار ہوٹل میں گلاس وول کے ساتھ کی ٹیبل پر آپ نہیں تھے، مکر جائیں۔ وہ لڑکی کون تھی جس کی گھٹیا اداؤں پر مر مٹ رہے تھے آپ؟ آج کے بعد آپ کالج نہیں جائیں گے، سنا آپ نے؟ وہ جواباں اس سے بڑھ کر زور سے چیخی تھی تو معاذ نے تیش کے عالم میں اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہاں وہ میں تھا۔ کیوں مکروں؟ تم سے ڈرتا نہیں ہوں، کر لو جو کر سکتی ہو، اور کالج جانے پہ پابندی لگانے والی تم کون ہوتی ہو؟ اوقات کیا ہے تمہاری میرے نزدیک؟ وہ تم پہ میں بہت اچھی طرح سے ثابت کر چکا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں کس درجے شدید نفرت اور تلخی تھی۔ پرنیا سکتہ زدہ سی اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ کیا اوقات تھی بھلا اس کی؟ وہ تو ایک ٹیشو پیپر سے بھی حقیر تھی۔ اسے بھی وقت ضرورت دوسری مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے مگر معاذ نے تو اس سے آگے اس کی سوچیں تک جامد ہو گئی تھیں۔ اس رات وہ نہ روئی تھی نہ تڑپی، بس اسے سکتے کی کیفیت میں رہی تھی۔ شاید وہ واضح اور قطعی انداز میں یاد دلائی گئی اوقات اسے دکھ سے مجمد کر گئی تھی۔ سین چینج۔ اندھیری رات میں شمع جلانا بھول جاتے ہو، ہماری یاد آتی ہے بتانا بھول جاتے ہو۔ تمہاری ایک یہی عادت پریشاں ہم کو کرتی ہے۔ نظر میں آ تو جاتے ہو، سمانا بھول جاتے ہو۔ تمہارے ہاتھ میں اکثر گلابی پھول دیکھا ہے، ہماری راہ میں اکثر بچھانا بھول جاتے ہو۔ تمہیں تو لوٹ جانے کی ہی اکثر فکر رہتی ہے مگر جب لوٹ جاتے ہو تو آنا بھول جاتے ہو۔ سنا ہے تم ہتھیلی پہ ہمارا نام لکھتے ہو مگر جب ہم سے ملتے ہو دکھانا بھول جاتے ہو۔ تیمور کی بھیجی ہوئی غزل۔ اس نے سرسری نگاہ سے پڑھی اور اگلے لمحے انگلی کی جنبش سے اسے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آئی تھی تیمور اب اس طرح سے اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا۔ اسے کھل کر بتا سکتی تھی کہ وہ اسے کتنی شدید نفرت کرتی ہے اس سے مگر وہ یہ بتانے سے خائف تھی۔ وہ اس کی پاور اور اپروچ سے خائف تھی۔ وہ کینہ پرور تو منتقسم مزاج تھا، پتہ نہیں اس کے جواب میں کیا کر گزرتا، جبکہ زینب اب شاہ ہاؤس کے مکینوں کو اپنی وجہ سے کسی اور آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبھی اس نے اس کی جانب سے مکمل چپی سادھ لی تھی۔ زینب اگر آج بھی تم مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں لازمہ کچھ کر گزروں گا۔ زینب نے اس کے فون کو اگنور کیا تو تیمور نے میسج بھیج دیا تھا۔ وہ سخت کبیدہ خاطر ہو رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور بھابھی کی پریشان کن صورت نظر آئی تھی۔ زینی نیچے آؤ جلدی۔ بھابھی خیریت؟ وہ یہ خلق ہراساں نظر آنے لگی تھی۔ فاطمہ کو چوٹ لگ گئی ہے، حسان ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے مگر تمہیں ساتھ تو ہونا چاہیے، مما بھی گھر پر نہیں ہیں۔ بھابھی کی بات نے اس کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے۔ وہ جو اس باساختگی سے نیچے آئی تھی تو فاطمہ کی پیشانی سے بہتے خون نے اس کی گھبراہٹ دو چند کر دی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کیسے چوٹ لگ گئی؟ وہ اپنے دوپٹے سے ہی بچی کی پیشانی کا خون صاف کرتی ہوئی روتے ہوئے بولی تھی۔ ماریا کھلا رہی تھی، جانے کیسے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ آئیں آپی، گاڑی اسٹارٹ ہے۔ حسان عجلت میں اندر آیا تھا۔ زینب جلدی سے اس کے پیچھے لپکی، شالے فاطمہ کا فیڈر لے کر پیچھے بھاگتی آئی تھی۔ طبی کلینک سے مرہم پٹی کراتے، ڈاکٹر سے دوا لیتے، زینب کو اتنی پریشانی کے باوجود
بارہا محسوس ہوا کہ کسی کی گہری اور پرتپش نگاہوں کے حصار میں گھری ہے، مگر اس وقت اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا جب اچانک جانے کسی کونے سے نکل کر تیمور خان نے اس کی راہ روک لی تھی۔ کیسی ہو زینی؟ اس کے لہجے میں لپک اور شدت کے ساتھ بے صبری تھی اور نظریں اف زینب کا بس نہیں چلا تھا ان غلیظ نظروں کی پہنچ سے کہیں دور پہنچ جائے۔ بے اختیار نہ خود سمٹی تھی بلکہ فاطمہ کو سینے سے بھینچ کر خوفزدگی کے عالم میں حسان کی آڑ میں ہو گئی تھی، جو اس افتاد پہ کس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ تم وہاں بیٹھ کر چند لمحوں کو میری بات سن لو گی؟ تیمور مونچھوں کو بل دیتے ہوئے تحقیرانہ انداز میں بولا تو تب سے چکراتے ہوئے حسان کو تیش نے آن لیا تھا۔ شٹ اپ اینڈ ناؤ گیٹ لوسٹ فرام ہیئر۔ چلیں آپا، گاڑی میں بیٹھیں، وہ زور سے چلایا تھا۔ پھر سہمی ہوئی ہرنی کی طرح نظر آتی زینب کی کلائی پکڑ کے مضبوط لہجے میں بولا تو تیمور نے ناگواری و طیش میں مبتلا ہو کر نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ او چونٹے، اوقات سے باہر نہ نکل، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر مسل کے رکھ دوں گا تجھے۔ لہجے کی گن گرج اور پھنکار نے زینب کو دہلا کر رکھ دیا۔ اس نے فک ہوتے چہرے کے ساتھ پہلے تیمور کو پھر حسان کو دیکھا جو تیمور کی بات سن کر غصے کی زیادتی سے لال ببو کا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ چلو حسان یہاں سے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے جھگڑا مول لینے کی۔ زینب نے خود کو سنبھال کر حسان کو تقریباً اپنے ساتھ کھینچا مگر تیمور نے بل کھاتے ہوئے تل ملا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ جو میں نے تم سے کہا ہے وہ نہیں سنا تم نے؟ زینب کو گھورتے ہوئے وہ زور سے چیخا تھا۔ زینب کی جان ہوا ہو گئی تھی۔ تمہارے ساتھ میرا اب اس قسم کا زور زبردستی کا کوئی تعلق نہیں رہا تیمور، اس بات کو یاد رکھا کرو۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ جتلانے والے ناگوار انداز میں بولی تھی۔ بچی جو اس کے کاندھے سے سر ٹکائے سو چکی تھی ایک بار پھر اٹھ کر رونے لگی تھی۔ زینب نے اسے نرمی سے تھپکا تھا پھر حسان کو دیکھا تھا۔ چلو حسان، ایک بات یاد رکھنا زینب، میں تم سے اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ آگے بڑھ کر زینب کو مخاطب کر کے اس نے جتلانے والے انداز میں کہا تھا۔ زینب کے مضبوط قدموں میں لمحہ بھر کو لڑکھڑاہٹ اتری تھی۔ اگلے لمحے وہ پلٹ کر دیکھے بغیر گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ تیمور اڑتی ہوئی دھول کو دیکھتا مونچھ مروڑتا رہا تھا۔ میرا یہاں اپنے کام سے آنا بیکار نہیں گیا۔ میں کبھی تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گا زینب۔ مجھ سے رشتہ اور تعلق ختم ہوا ہے تمہارا، مگر نفرت اور تلخی نہیں۔ سین چینج۔ حسان کے ذریعے یہ بات گھر کے بڑوں تک جا پہنچی تھی اور شاہ ہاؤس میں ایک بار پھر گہری تشویش اور اضطراب در آیا تھا۔ زیاد اور ماں سے یہ بات خصوصیت سے چھپائی گئی تھی ورنہ شاید وہ تو تیمور کو قتل کر دینے کے در پر ہو جاتے۔ اب کیا ہوگا؟ اس خبیث سے کچھ بید نہیں، وہ اس سے بہت اگلے قدم بھی اس بے غیرتی سے لے سکتا ہے۔ مما کے آنسو ایک بار پھر بے اختیار ہو چکے تھے۔ صورتحال اس درجے گمبھیر تھی کہ پاپا کو بھی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ مما جان کا حوصلہ دینا بھی مما کے آنسوؤں کو نہیں روک رہا تھا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ہمیں فوری کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر زینب کا نکاح کر دینا چاہیے۔ بہت دیر کے بعد پاپا بولے تھے اور جو تجویز سامنے رکھی اس نے وہاں موجود سب لوگوں کے چہروں پر گمبھیر سنجیدگی کے ساتھ دکھ کی سیاہی بھی بکھیر دی تھی۔ ایسا مناسب رشتہ کہاں سے ملے گا؟ ماض اسی دن سے اس کوشش میں ہے، مجھے تسلی سے نوازتا تھا مگر اب جب میں بھی اس سے یہ سوال کرتی ہوں نظریں چرانا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب واضح ہے، وہ ناکام ہے اس تلاش میں۔ پھر اب جو گمبھیر صورتحال ہے اس کے بعد تو اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ خبیث آدمی تو دوبارہ اس کا گھر برباد کرنے میں کسر نہیں چھوڑے گا۔ ایسا کون سا اعلیٰ ظرف مرد ہوگا جو یہ سب کچھ جان لے اور پھر بھی اس کے بعد تیمور کا سامنا بھی اسی جی داری سے کرے؟ آپ مان لے احسان، اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ مما زاروں قطار روتے ہوئے بولی تھیں۔ شائستہ، خود کو سنبھالو بیٹا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہان ہے نا، ہم زینب کا عقیدہ اس سے کریں گے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پاپا جان نے پہلے اٹھ کر مما کے سر کو پیار سے تھپک کر تسلی دی تھی، پھر پاپا سے مخاطب ہو کر زندگی میں پہلی بار چھوٹے بھائی کی موجودگی میں خود کوئی فیصلہ کیا تھا، ورنہ انہیں ہمیشہ خود سے زیادہ اپنے بھائی کی فہم و فراست پر یقین رہا تھا۔
مگر یہ صورتحال ایسی تھی کہ وہ جانتے تھے جو کچھ زینب نے جہان کے ساتھ کیا تھا، اب احسان اس پوزیشن میں نہیں رہے تھے کہ اس کے بعد اس قسم کا کوئی ایکشن لیتے۔ ان کے اس ایکا ایکی کے فیصلے کے بعد گھر میں ایک لخت سناٹا چھا گیا تھا۔ جہاں مما حیران اور ششدر تھیں، وہاں پاپا مضطرب اور بے چین، البتہ جنید بھائی، پاپا جان اور مما جان بے حد مطمئن نظر آ رہے تھے۔ نہیں بھائی جان، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جہان شادی کر چکا ہے، وہ بچی مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی عزیز ہے، میں اس کے ساتھ ہرگز بھی کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ پاپا نے اپنی خاموشی توڑی تھی اور بھائی کے پہلے فیصلے سے ٹکرا گئے تھے۔ پاپا جان نے کسی قدر ناراضگی سے انہیں دیکھا تھا۔ زیادتی کیسے؟ مجھے جہان کی فہم و فراست پر پورا بھروسہ ہے، جبھی جنید کی بجائے اس کا نام لیا ہے، ورنہ اس گھر کے تمام مردوں میں یہی دو مرد ہیں جن سے زینب کا نکاح جائز ہے۔ جہان ماشاء اللہ دو بیویوں میں توازن قائم رکھ سکتا ہے۔ جی بالکل، اور میں نے تو زینب کو ہمیشہ چھوٹی بہن کی نظر سے ہی دیکھا ہے۔ جنید بھائی نے فوراً اپنی پوزیشن کلیئر کی تھی۔ مما جان پوری طرح سے شوہر سے متفق نظر آ رہی تھی، البتہ مما کی حیرانی کی جگہ اب اطمینان لے چکا تھا، گویا وہ پاپا جان کے فیصلے سے مطمئن ہوئی تھی، جو پاپا کے نزدیک بے حسی ہی تھی۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں بھائی جان، زینب نے پہلے خود انکار کیا تھا جہان کو، مجھے تو آج تک اس وقت کی شرمندگی نہیں بھولی۔ پھر اب نئے سرے سے پاپا بری طرح سے جج ہو کر بولے تھے۔ پاپا جان نے نرمی و آہستگی کے ساتھ انہیں کاندھوں سے تھام لیا تھا۔ وہ اس وقت بچی کی نادانی تھی۔ جہان ہرگز نادان نہیں ہے، ہمارا اپنا بچہ ہے، ہماری مشکل اور پریشانی کو وہ کیوں نہیں سمجھے گا بھلا؟ لیکن بھائی جان، اس وقت جہان کی بھی انسلٹ، اس وقت کو بھول جاؤ حسان۔ آج کو یاد رکھو، میں خود جہان سے بات کروں گا، یہ میرا معاملہ ہے، اب تم کچھ نہیں بولو گے۔ پاپا جان قطعی لہجے میں کہا تھا تو پاپا نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اس مسئلے کا اس سے بہتر حل اور کوئی نہیں ہے۔ احسان اگر ہے تو بتا دو، میں اپنا فیصلہ ہٹا لوں۔ پاپا جان نے ان کی آشردگی کو دیکھتے ہوئے رسانیت سے کہا تو پاپا نے نم آنکھوں سے محض ایک نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا تھا اور سر جھکا لیا۔ دل پہ کسی قسم کا بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پاپا جان نے چھوٹی بھائی کو پیار سے ساتھ لگا کر تھپکا تو بہت خاموشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نکلے تھے۔ بے بسی، لاچارگی، غم اور اپنی شکست کے مظاہرے پہ یہ آنسو ان کے بڑے بھائی نے محبت سے سمیٹ لیے تھے۔ سین چینج۔ اس نے جھک کر بیگ میں اپنا آخری سوٹ رکھا اور زپ بند کرتے سیدھی ہوئی تو سانس اتنی سی مشقت سے ہی پھول گئی تھی۔ اس نے جوڑے سے بندھے بالوں کو کھول کر برش سے سلجھایا تھا۔ گاؤں جانے کی اجازت مما سے بڑی مشکل سے ملی تھی، وہ بھی اس صورت کہ وہ محض ایک دن میں ہی کام نمٹا کر واپس آ جانے کی کوشش کرے گی۔ روبی کی دھاندلیوں کی داستہ طویل تھی اور پرنیا نے یہ کام جہان کے سپرد کر دیا تھا۔ جہان کی کوشش کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی حویلی اب اسکول میں ڈھلنے جا رہی تھی۔ اس کام میں پرنیا کی موجودگی ضروری تھی۔ کچھ اہم معاملات کی انجام دہی کو اسے وہاں جانا تھا، جسے وہ بہرحال ڈلیوری کے بعد پہ بھی نہیں ٹال سکتی۔ جبھی نہ چاہتے ہوئے بھی مما کو اسے اجازت دینی پڑی تھی تو وجہ پاپا کی فورس تھی، جنہوں نے مما کی تشویش کے جواب میں قطعی انداز میں انہیں کہا تھا، پرنیا کو اپنے بیٹے کی ہی پابند کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ محترم کے جو عزائم اور حرکتیں ہیں، ان سے میں تو کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ پرنیا اپنے پیر مضبوط کرنا چاہتی ہے، اسے ایسا کرنے سے مت روکیں۔ زینب کے بعد مجھے پرنیا کی ہی سب سے زیادہ فکر رہتی ہے، تو اس کی وجہ آپ کے بیٹے کی نااہلی اور لاپرواہی ہے۔ تب مما کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ معاذ کا رویہ شدید تھا اور وہ پرنیا پہ ہر ستم آزما رہا تھا۔ مما جیسے ہار ہی گئی تھی اس معاملے کو سدھارتے۔ ڈرائیو دھیان سے کرنا بیٹے، اور کوشش کرنا آج نہیں تو کل لازمہ واپس آ جاؤ۔ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر یہ معاملہ بھی اہم ہے، ورنہ یہ حالات ہرگز بھی اتنے لمبے سفر کے لیے مناسب نہیں۔ مما جہان کو تاکید کر رہی تھی۔ جب اپنے دھیان میں معاذ وہاں آیا تھا، مما کی آخری بات پر چونکا۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ پرنیا جا رہی ہے اپنے گاؤں۔ کیوں؟ اس کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ کام ہے ضروری۔ مما کا لہجہ ہنوز تھا۔
آپ کو پتہ ہے نا مجھے اس کا یوں منہ اٹھا کر ہر جگہ چل پڑنا پسند نہیں۔ آپ کو تو خود بھی وہ پسند نہیں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مما نے سرد آہ بھری تھی، لہجہ دکھ کی شدت سے بھچا ہوا تھا۔ معاذ نے چونک کر انہیں دیکھا اور اگلے لمحے کسی سوچ نے اس کی آنکھیں سلگا ڈالی تھیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ آپ کے کان بھرتی رہتی ہے میرے خلاف، مگر اس وقت آپ اسے صرف یہ بتا دیں کہ گھر سے قدم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھنکار کر بولا۔ تو مما کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ آرام سے بیٹھے رہو معاذ، اس پہ پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات سے؟ آپ نہیں کہہ رہی تو میں خود کہہ دیتا ہوں اس سے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور مما کے پکارنے کے باوجود نہیں رکا۔ ٹھوکر سے دروازہ کھلنے کی آواز پر پرنیا جو چادر اوڑھ رہی تھی حیرانی سے مڑی اور لال ببو کا چہرہ کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر نظر انداز کر کے اپنے کام میں مشغول رہی۔ تو معاذ تن فن کرتا اس کے سر ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اپنے گاؤں۔ پرنیا نے مختصر جواب دے کر جھک کر بیگ اٹھانا چاہا تو معاذ نے زوردار ٹھوکر سے اسے دور اڑا دیا تھا۔ مجھ سے پوچھا تھا تم نے؟ ہاؤ ڈیئر یو! اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ پرنیا کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ آپ جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں مجھ سے اجازت لے کر کرتے ہیں، وہ جواباً تلخی سے بولی تو معاذ کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھتے اٹھتے رہ گیا تھا۔ وہ اتنا ہی شدید تیش اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھا کہ اپنی اس خامی کا اسے احساس تک نہ تھا، حالانکہ کبھی وہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کو سراسر بزدلی ہی گردانتا تھا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ ذرا اپنے حولیے پر بھی دھیان کر لیا ہوتا۔ معاذ کا لہجہ صرف سرد نہیں تھا، طنزیہ بھی تھا۔ پرنیا کے وجود پہ چھایا سناٹا ایک چھناکے سے ٹوٹا تو اس کی جگہ تیش اور ہیجان نے لے لی تھی۔ میں جاؤں گی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی اور اسے اپنے سامنے سے دھکیل کر سرد سے دروازے کی جانب دوڑی تھی کہ معاذ نے ایک دم سے اسے بے دردی سے دبوچ لیا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے یہ بات تمہیں اپنے دادو سے پوچھنی چاہیے تھی جنہوں نے تمہیں میرے سپرد کیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اب مجھے ہر صورت یہاں سے جانا ہے۔ پرنیا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، اس کی گرفت میں مچل کر شدتوں سے چلائی تھی۔ جانا چاہتی ہو یہاں سے؟ اوکے فائن، جاؤ، لیکن یاد رکھنا اب اگر تم نے اس وقت اس گھر کی دہلیز پار کی تو میرا تم سے ہر رشتہ ختم۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ بلکہ نہیں، میں خود چھوڑ کر آتا ہوں۔ معاذ جیسے حواسوں میں نہیں رہا تھا، جبکہ پڑھنے کی تو ساری توانائی اس کے الفاظ نے نچوڑ لی تھی۔ وہ بے اختیار بے بسی کے شدید احساس سمیت رو پڑی تھی، مگر معاذ نے اس کی مزاحمت کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ یوں ہی گھسیٹتے ہوئے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں سے نیچے کھینچ کر لایا تھا۔ پرنیا کی سسکیاں بے بسی کی انتہا پہ جا کر بلندی چیخوں میں ڈھل گئی تھیں۔ وہ معاذ کی صرف منت نہیں کر رہی تھی بلکہ اس سے معافی بھی مانگ رہی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ سننے کو، سمجھنے کو، سوچنے کی صلاحیت ہی عاری ہو گیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے الگ ہونے کا، مجھ سے طلاق لینے کا؟ میں تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں، وہ پھنکار پھنکار کر کہہ رہا تھا۔ اس کی تلخ آواز اور پرنیا کی خوف زدگی کے عالم میں نکلتی چیخوں پر ہی سب حیران پریشان ہونک سے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں بھاگے آئے تھے، اور صورتحال کی غیر معمولی گمبھیرتا نے ہر کسی کو ششدر کر کے رکھ دیا تھا۔ زاروں قطار روتی ہوئی وحشت زدہ پرنیا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لاتا ہوا معاذ، جس کے چہرے کی خشونت، برہمی اور الفاظ کی سنگینی نے سب سے پہلے مما کو حرکت میں آنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ آگے بڑھیں اور ایک جھناٹے کا تھپڑ معاذ کے منہ پر دے مارا۔ کیا بکواس کر رہے ہو معاذ؟ آپ کو اندازہ ہے؟ ارے ہم تو ابھی پہلے ہی دھچکے سے نہیں سنبھلے کہ تم پھر سے ہمیں اس طرح مار دینے کی خواہش مند ہو گئے ہو۔ چھوڑ دو بچی کو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ معاذ، آپ نے ہمیں زندہ درگور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مما پھوٹ پھوٹ کر رو کر کہہ رہی تھی۔ معاذ ان کے تھپڑ پر پھر ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پہ ہک دک کھڑا رہ گیا تھا۔ گویا اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے مما کو دیکھا تھا اور کچھ دیر تک یوں ہی دیکھتا رہا تھا، جو پرنیا کو ساتھ لگائے اسے ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ باقی سب لوگ بھی اس کی بجائے مما اور پرنیا کی سمت ہی متوجہ تھے۔ وہ ساکت کھڑا رہا تھا، ایک جھٹکے سے پلٹ کر باہر چلا گیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں دماغ میں کیا سما گئی تھی۔ سین چینج۔ یہاں حالات بہت کرٹیکل ہیں ممی، آپ سمجھے تو صحیح۔
شالے فون پر مسز افریدی سے بات کرنے میں مصروف تھی اور خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ اسے ہر صورت لاہور بلانا چاہتی تھی تاکہ اسے ٹریٹمنٹ مل سکے۔ سمجھتی تو تم نہیں ہو بیٹی، تمہاری زندگی اور موت کا معاملہ ہے اور تم لاپرواہی برت رہی ہو۔ جو بھی حالات ہیں تم فوراً یہاں پہنچو ورنہ میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی ممی، یہاں حالات بہت پریشان کن ہیں۔ میرا ایسی صورتحال میں آنا ہرگز بھی مناسب نہیں۔ پھر میں ٹھیک ہوں، ٹریٹمنٹ اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ حالات سنبھلیں گے تو آ جاؤں گی۔ یہاں کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ میں بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں۔ آپ کا یہاں آنا اور اس راز کو افشا کرنا ہوگا، جو میں بہرحال نہیں چاہتی۔ وہ ان کی کسی بات کے جواب میں بہت چڑ کر کہہ رہی تھی۔ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوتے جہان نے اس کی اس آخری بات پر ٹھٹک کر شالے کو دیکھا، جس کی نگاہ اسی لمحے اس پر اٹھی تھی۔ اس کا رنگ جس طرح سے اڑا تھا، اس نے جہان کی حیرت کو شدید ترین گھبراہٹ میں ڈھلتے ہوئے دیکھا تھا۔ شالے سر اسمیاسی اسے دیکھتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر جیسے وہاں سے راہ فرار ڈھونڈ لی تھی۔ جہان نے ایک دم سے اس کی کلائی تھام کر اپنے مقابل کر لیا تھا۔ تم کہہ دو شالے، ابھی جو تم نے کہا ہے وہ جھوٹ تھا، سراسر جھوٹ۔ اس کی آواز میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی ایک وحشت سی سمٹ آئی تھی۔ کتنا پریشان نظر آ رہا تھا وہ۔ شالے اسے دیکھے گئی۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک، انوکھا سکون اس کے اندر اتر گیا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا شاہ، سراسر جھوٹ۔ اس کے چوڑے سینے سے سر ٹکائے ہوئے وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ جہان نے بے اختیار اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو شالے پلیز۔ وہ جیسے رو پڑا تھا۔ زندگی کے اس مقام پہ آ کر کیسا عجیب انکشاف ہوا تھا۔ وہ اسے کھو دینے کے خیال سے ہی پاگل ہونے لگا تھا۔ کینسر لا علاج مرض تو نہیں ہے نا شاہ؟ شالے نے بہت محبت سے کہتے اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا اور اس کے بالوں کو سہلا کر گویا اسے تسلی دینا چاہی تھی۔ جہان اسے دکھ سے بھری، خوف سے چھلکتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ شالے تھک سی گئی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے شاہ۔ اس نے بلاخر اس کے سامنے جیسے کسی جرم کا اعتراف کر لیا۔ جہان کی آنکھوں میں کرب سمٹ آیا تھا۔ تم نے چھپایا کیوں مجھ سے؟ جہان کو اس کے ساتھ روا رکھی گئی جانے والی اپنی تمام بدسلوکی کے احساس نے بے چینی اور بے قراری میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی شاہ۔ اس کے رسان سے کہنے پہ جہان کے اندر اذیت کا احساس گہرا ہو گیا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس کے سوال نے شالے کے ہونٹوں پہ تھکی مانند مسکان سجا دی تھی۔ یہ سوال نہ کریں شاہ پلیز۔ کیوں؟ جہان کی نگاہ میں ہزاروں سوال مچل اٹھے تھے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بتا سکوں مجھے آپ سے کتنی محبت ہے۔ اس کے جواب نے جہان کو کنگ کر دیا تھا۔ اس نے جانے کس جذبے کے تحت شالے کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا تھا۔ بریکٹ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا شالے۔ میں نے آج تک اپنے لیے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، زینب کو بھی نہیں، اس کے باوجود کہ وہ میری شدید خواہش تھی۔ اس دعا کے راستے میں حائل اس کی مرضی ہو گئی تھی، مگر میں اب تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگوں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا شالے، اس کے باوجود کہ تمہاری بیماری آخری اسٹیج پر ہے، مگر میں اس سے دعا مانگوں گا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ سین چینج۔ وہ رات گئے لوٹا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کوئی اس کا انتظار میں جاگ رہا ہوگا۔ آج اس کی شوٹنگ لیٹ نائٹ تک جاری رہی تھی۔ وہ کبھی بھی رات کو شوٹنگ کرنے کا قائل نہیں رہا تھا، مگر آج مجبوری تھی۔ ایک تو سین ہی رات کے تھے، دوسرا لاسٹ ایپیسوڈ تھا سیریل کا۔ اس کے ایک ہفتے بعد آن ایئر ہو جانا تھا اسے۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اسی کام کے سلسلے میں مصروف تھا اور وہ رانیہ اس کی ہیروئن ہی تھی جس کے ساتھ اس دن پرنیا نے اسے ہوٹل میں دیکھ لیا تھا۔ بیچاری پلے میں ہی نہیں سچ مچ بھی اس پر فدا ہو گئی تھی۔ جتنی حسین تھی اس سے بڑھ کر چھچوری۔ ماز ایک پلے کر کے ہی اس کام سے اکتا گیا تھا، حالانکہ جب اسے یہ آفر ہوئی تو وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا، مگر پھر پرنیا کو جلانے کے لیے اس نے یہ آفر قبول کر لیا تھا۔ پرنیا جو اپنی تمام تر بے اعتنائی، ہٹ درمی اور تیکھے ترشے پر نخوت انداز و اعتبار کے ساتھ اس کے دل پر حکمرانی کرتی تھی، کتنا چاہتا تھا وہ بھی اسے اسی طرح سے اگنور کر دے، غافل ہو جائے اس سے، مگر یہ جو دل تھا ہمیشہ آڑے آ جاتا تھا۔ یہ اس کی توجہ اور محبت کی ہی طلب کی شدت اور خواہش تھی کہ وہ اس کو جج کرنے کو ہر وہ حربہ استعمال کر چکا تھا جس سے وہ پگھل جائے۔
اور اس کی طرف جھک آئے، مگر وہ بہت ضدی تھی، یا شاید ضدی نہیں تھی، بس اسے ماں سے محبت نہیں تھی۔ یہ خیال اتنا زور آور تھا، اتنا پختہ کہ وہ ٹوٹ کر بکھرتا چلا گیا تھا۔ اس نے ہر زاویے پر پرنیا کو پرکھا تھا، شاید وہ اس کے سامنے اعتراف کر لیتی، مگر اسے ہر طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ صرف ایک بار اس کی سمت جھکی تھی، ایک بار رجوع کیا تھا، وہ بھی مما کے کہنے پہ۔ اس نے جانا تو اس کے اندر آگ سلگ اٹھی تھی۔ اسے یہ کمپرومائز نہیں چاہیے تھا، وہ اتنا گیا گزرا تھا بھی نہیں کہ وہ اس کے ساتھ سمجھوتے کی بنیاد پر زندگی گزارتی۔ پھر جہاں لڑائی ہوتی وہاں وہ پھر سے بار بار اس کی سمت متوجہ ہوتا رہا، تو اس خوش فہمی میں کہ شاید پرنیا کو اس سے محبت ہو جائے، مگر وہ گوشت پوست سے بنی بے حد حسین لڑکی تو کوئی پتھر تھی۔ اس نے یہ کوشش ترک کی اور اسے پاش پاش کرنے کو اس پر ضربیں لگانا شروع کر دیں، مگر وہ پتہ نہیں کس مٹی سے بنی تھی، اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ ماس جیسے ہار گیا تھا تو خود ٹوٹ گیا۔ اس پہ مما کا اس دن کا انتہائی شدید رد عمل، ایک لمحے کو اس کا جی چاہا تھا اس شدید ذلت کے بعد خودکشی کر لے۔ پرنیا نے اس سے مما کو چھین کر اس کو دوسرا بڑا نقصان کیا تھا۔ وہ کہاں تک برداشت کرتا، مگر پھر اس نے خود کو کمبوز کر ڈالا تھا۔ اب وہ میچور مرد تھا، وہ جذباتی سا نو عمر لڑکا نہیں تھا۔ ان باتوں پہ ڈس ہارٹ ہو کر اسے قدم اٹھا لیا تھا، جبھی اس نے گھر چھوڑ جانے کی شدید سوچ کو بھی جھٹک دیا تھا۔ البتہ وہ پہلے کی طرح ہنس بول کر بات نہیں کر سکا تھا۔ اس کے اندر عجیب سے سناٹے اتر آئے تھے۔ مما کوشش کرتی تھی پرنیا سے اس کا سامنا کم سے کم ہو، شاید یہ پرنیا کی اپنی بھی خواہش تھی۔ ماس کو اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا کہ پرنیا اس کی موجودگی میں کمرے میں آتی ہے یا نہیں۔ اس وقت بھی وہ گاڑی پورٹیکو میں روک کے سیڑھیاں چڑھ کے اندرونی حصے کی جانب آیا تو شاہ ہاؤس کے در دیوار پہ سناٹا طاری تھا۔ وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھتا مما کی آواز پر بے ساختہ ٹھٹک کر تھم گیا تھا۔ ماس بیٹے، اتنی دیر کیوں کر دی ہے آپ نے آنے میں؟ کام تھا مجھ سے، وہ انہیں دیکھے بغیر آہستگی سے بولا تھا۔ جلدی آ جایا کرو بیٹا، شہر کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے۔ میں تو خود خواہش مند ہوں کسی روز ایسے ہی حادثے کا شکار ہو جاؤں جن سے اخبار بھرے ہوتے ہیں۔ وہ ہرگز ایسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا جو مما کو جھنجھوڑنے کا باعث بنتی، مگر زبان سے پھسل گئی تھی شاید۔ ماس، مما منہ پہ ہاتھ رکھ کے یوں نیچے بیٹھ گئی جیسے یہ خلقت کھڑے ہونے کی ہمت نے جواب دے دیا ہو۔ ماس نے گردن موڑ کر انہیں روتے ہوئے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ ان تمام آنسوؤں کو کسی ایسے ہی وقت کے لیے بچا کر رکھ لیں مما۔ وہ صفاقی کی انتہا کو چھونے لگا تھا۔ مما کی سسکیاں تیز ہچکیوں میں ڈھلنے لگی، اگلے لمحے وہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ خدا ایسا وقت دکھانے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ اگر آپ کو ماں کو دکھ دینا ہے تو اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں بیٹے، وہ یوں ہی بلکتے ہوئے بولی تھی۔ ماس کے چہرے پر زہر کھند پھیل گیا۔ وہ طریقہ جو آپ نے مجھے دکھ دینے کو اختیار کیا، وہ آپ کو اپنے بیٹے سے عزیز ہو گئی ہے، وہ دبے ہوئے لہجے میں چیخا تھا۔ مما نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور بے ساختہ چومتے ہوئے بولی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹے، مجھے شاید اس دن ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ نہیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے، مگر اس عورت کے لیے نہیں۔ آئی ایم سوری بیٹے، اگین سوری، مما نے پھر کہا تھا تو وہ سخت عاجز ہو گیا تھا۔ مجھے گناہ گار مت کریں مما، میں اس روز پریشان تھا، مجھے اندازہ ہے۔ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا اور کچن میں لے آئی تھی۔ پرنیا کو معاف کر دو بیٹے، بس تم سے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی ہے، مما نے اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے عاجزی سے کہا تھا۔ ماس کے چہرے پہ زہر کند پھیل گیا تھا۔ میں اسے بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر چکا ہوں مما، ڈونٹ یو وری۔ اس نے گہرا سانس بھرا، پھر انہیں دیکھ کر آہستگی سے بولا تھا، میرا ایک دوست ہے مما، بہت قابل ہے، خوبصورت بھی اور پڑھا لکھا بھی، بس ذرا فیملی بیک گراؤنڈ کچھ اسٹرانگ نہیں ہے فائنینشلی۔ تو پھر؟ مما حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ میں چاہتا ہوں زینب کے لیے مما ہم اسے فائنینشلی سپورٹ۔ بیٹے، آپ پچھلے دنوں گھر میں نہیں رہے ہو نا، ورنہ آپ کو بتا دیتی۔ آپ کے بابا جان نے زینب کا نکاح جہان سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مما کے جواب نے ماس کو بھونچکا کر ڈالا تھا۔ وہ اگلے کئی لمحوں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں ہو سکا تھا۔ جے کو پتا ہے؟ خاصی تاخیر سے وہ بولا تھا تو حیرت اس کے لہجے میں ہنوس طاری تھی۔ نہیں، فی الحال یہ بات بزرگوں کے بیچ ہوئی ہے، یا پھر جنید تھے وہاں پر۔ جے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مما،
اس سلسلے کو یہیں ختم کر دیں۔ اس کا لہجہ دو ٹک اور قطعی تھا۔ مما نے مضطرب اور حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ مگر کیوں؟ آپ جانتے ہو معاذ، یہ میری شدید خواہش تھی۔ ان کے لہجے میں احتجاج اور بے بسی بیک وقت در آئی تھی۔ مگر یہ زینب کی خواہش نہیں تھی مما، اور میں دوسری بار جے کی تذلیل نہیں ہونے دے سکتا۔ آپ بھول گئی ہوں گی جو کچھ ہوا، مگر جہان ایسا بچہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سے بار بار قربانی مانگی جائے۔ معاذ نے کسی قدر تلخی سے کہا تھا۔ مما نے کرب انگیز آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ قربانی نہیں، شاہ ہاؤس کی بھلائی کو اٹھایا گیا ایک قدم ہے۔ ہم ایک بار پھر کوئی اور رسک نہیں لے سکتے۔ آپ کا دوست بہت اچھا ہوگا بیٹے، مگر ہمیں اب کسی غیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مما نے تیمور والی بات پر رسان انداز میں اس کے سامنے رکھ کر کہا تو معاذ گم سم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ مما نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ کیا آپ اپنے دوست کو یہ مجبوری بھی بتا دو گے؟ کیا وہ اتنا اعلیٰ ظرف ہوگا کہ پھر بھی زینب کو قبول کر لے اور تیمور جیسے برے انسان کا سامنا کرنے کی ہمت بھی پیدا کرے اپنے اندر؟ نے بھیجے ہوئے ہونٹوں سے انہیں دیکھا، پھر ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ آپ کی بات مان لی مما، جی اعلیٰ ظرف بھی ہے اور یہ کہ خاندان کی بھلائی کو اٹھایا گیا ایک قدم ہے، مگر کیا اس صورت تیمور جیسے انسان کے انتقام کے نشانے پہ جے کو لا کھڑا کرنا ہمیں زیب دیتا ہے؟ معاذ نے ایک بہت اہم مگر تلخ سوال ان کے سامنے رکھا تھا۔ خان بہرحال خدا نہیں ہے معاذ حسن کہ کسی کی زندگی موت کا فیصلہ کرنے لگے۔ مما کی بجائے یہ جواب پاپا جان نے دیا تھا، جو اسی وقت شاید وہاں آئے تھے۔ مما کے ساتھ معاذ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ مما جلدی سے اٹھی تھیں۔ بھائی جان، آپ اس وقت بھابھی بیگم کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ڈونٹ وری، میں معاذ کو ہی دیکھنے آیا تھا۔ آج بہت تاخیر سے آئے ہو بیٹا؟ جی پاپا جان، کام کے سلسلے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت کون سا کام کرتے ہو؟ پاپا جان نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ معاذ نے ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائی تھی۔ اگر وہ کام کی نوعیت انہیں بتا دیتا تو انہوں نے اسی وقت اس کی طبیعت صاف کر دینی تھی۔ میں کئی دنوں سے آپ کا منتظر تھا بیٹا۔ سوری پاپا جان، کہیے کیا بات تھی؟ وہ اٹھ کر ان کے نزدیک چلا آیا تھا۔ آپ جہان کے دوست ہونا، جہان کو اس بات پہ آمادہ کرو۔ پاپا جان کی بات پہ، بلکہ اس کڑی ذمہ داری نے معاذ کی پیشانی عرق آلود کر دی تھی۔ وہ ایک دم سے ہونٹ بھیج گیا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں پاپا جان یہ کس قدر دشوار مرحلہ ہے۔ وہ کہہ نہیں بس سوچ ہی سکا تھا۔ آپ بات کو سمجھو بیٹے، میں اگر جہان سے بات کروں گا تو وہ اسے حکم کا درجہ دے گا، کچھ نہیں بولے گا، مگر تم دوست ہو اس کے، اسے کریدو ذرا۔ پاپا جان نے گویا اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ معاذ نے محض سر ہلا دیا تھا۔ انا خودداری کی بات نہیں تھی کہ اسلام میں اس کی ممانعت نہیں تھی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ ان کے والد خود لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ معاذ نے پہلی بار جہان کو فورس تک کیا تھا۔ وہ اس میں قباحت نہیں سمجھتا تھا، مگر اب کے معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ جہان کے سامنے اس بات کو کرتا ہوا شرمسار تھا تو وجہ زینب کا اس سے رکھا جانے والا سلوک روا تھا۔ آپ کرو گے نا بات بیٹے؟ میں چاہتا ہوں یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اوکے بابا جان، میں بات کر لوں گا، ڈونٹ یو وری۔ اس نے رسان سے کہا تھا تو پاپا جان ایک دم مطمئن نظر آنے لگے تھے، مگر معاذ کا اضمحلال بڑھ گیا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔